ایک نہ ایک بندہ جو ہے وہ ضرور پڑھا۔ حضرت خواجہ اویس سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بارگاہ رسالہ نیچے سے آپ نے فرمایا سب سے بری وصیت، سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو کہ وہ تمہیں پہچانتا ہے، اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ اچھا، اس حوالے سے حدیث پاک جو ہے وہ یاد رکھیں۔ ایک صحابی رسول محبوب دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بس یہ بتاؤ کیا تمہارا باپ تم سے راضی ہے؟ ایک تو یہ، ایک اور حدیث پاک ہے، اس میں یہ ہے، ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بتلائیے میرا خدا کے ہاں کیا مقام ہے؟ میرا خدا کے ہاں کیا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ خدا کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے؟ خدا کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے؟ جو خدا کا تمہارے نزدیک مقام ہے وہی مقام تمہارا بھی خدا کے نزدیک۔ بس اسی سے اندازہ لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کے بعد کہا، اب آپ واپس تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں اس کے لیے کچھ تیار کر لوں۔ وہاں ایک ایسا دیدار نصیب ہونے والا ہے جس سے پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ کثرت گریہ اور دقت دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی کسی اور کو دیکھنے کی چاہت ہی ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ جو جانور ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، کسی اور کو دیکھنے کی چاہت ہی ختم ہو گئی۔ آپ کو وہ یاد نہیں ہے؟ یہ وہ بڑی مشہور و معروف کتابیں ابھی میرے ذہن میں تھی، ہاں، دلائل النبوہ، اس کے اندر یہ والی بات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں تھی، جو سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی ہیں، بڑی صاحبزادی ہیں، اور وہ بکریاں چرانے کے لیے آپ کو ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں۔ اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان کو لے کر، ان کو بکریوں کی فکر نہیں ہوتی تھی، بھائی کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اب وہ لاڈ لڈاتی ہیں، اور وہ میرے محبوب کو اپنی ہاتھوں میں لے کر ان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، ان کو لوریاں جو ہیں وہ سناتی ہیں۔ اب کیا دیکھتی ہیں کہ وہ جو جانور ہیں نا، بکریاں، وہ بھی ساری کی ساری وہیں پر آ کر آس پاس بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ بھی کیا کرتی ہیں، حضور کو دیکھتی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار حاصل کیا ہے نا، ان کو کسی اور چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے وہ کھانے اور پینے کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو سیراب کیا کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے، اب آپ کو دیکھ لیا، ہماری بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ کثرت گریہ اور یہ حشر والے دن کیا ہے؟ حضور کا دیدار کروایا جائے۔ یار میں کہتا ہوں کہ
ہم نے جتنی حدیثیں پاک پڑھی ہیں نا، جتنی حدیثیں پاک پڑھی ہیں ساری کمال کی ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی جمعرات والے دن، حضرت معاذ بن جبل والی حدیث پاک، یاد ہے کسی کو؟ حضور نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہی دے میں کہتا ہوں کیا کمال کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر کیا خدا کی کرم نوازی کو بیان کیا گیا۔ سچے دل سے، پہلے نمبر سچے دل سے اس بات کی شہادت ہے لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی شہادت ہے محمد رسول اللہ۔ ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی حدیث پاک ہے یار۔ اب سیدنا معاذ بن جبل جو ہیں وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر لوگوں کو نہ بتلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ تم جا کر بتلاؤ گے لوگ اسی ایک حدیث کو لے کر بیٹھ جائیں۔ میرا اپنا ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو معاف کر دیا سوائے کافروں اور مسلمانوں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا رب نے اسے معاف کیا۔ وہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے نا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے احوال کو بیان فرما رہے تھے۔ ایک بکریاں چرانے والے صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی بات کو مکمل کر لینے دو، پھر آپ کا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا، آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا سوال؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ حشر والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ یہ بات سن کر سرشاری کہتے ہیں خوشی کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور سرشاری کیا ہے؟ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بندے کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ بس اوقات ہمیں بھی ہوتا ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ سرشاری کے عالم میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر رب نے حساب لینا ہے وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اور خوشی والی بات وجد میں آئے نا، وجد میں آئے، خوشی والی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا وجد میں کیوں آئے ہو، اس کیفیت میں کیوں آئے ہو؟ تو آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اس نے حساب کتاب لینا ہے پھر تو ہم بخشے گئے۔ کریم جب کرم کرتا ہے، کریم کا کام کیا ہے؟ رحمان کا کام کیا ہے؟ رحیم کا کام کیا ہے؟ تو پھر میرے کریم آقا جب وہ صحابہ رسول چلے گئے نا تو پیچھے سے صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے جس نے رب کی ذات پہ یقین کو دیکھنا ہو وہ اس بندے کو دیکھے۔ اس نے رب کی ذات پہ یقین کو دیکھا۔ اچھا ایک ہے نشر، ایک ہے حشر۔ نشر اور ہے حشر، اور یوم النشور جس دن لوگوں سے کہا جائے اٹھو، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا اس کو کہتے ہیں نشور کہتے ہیں۔ اور یوم الحشر اب اٹھانے کے بعد ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا، اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الحشر۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ یوم النشر جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم الحشر اب اٹھانے کے بعد ساروں کو ایک جگہ پہ لایا جائے گا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ میدان ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ یہاں پہ قیامت
قیامت والے دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کم جگہ ہے. بھئی ہمارے نزدیک یہ کم جگہ ہے. یہ مسجد اقصیٰ تک یہ پھیلی ہوئی ہے. مسجد اقصیٰ بھی حشر والے دن اسی میں شامل ہے. جہاں جہاں انبیاء اعظام ہیں وہ جگہ کیسے معلوم رہ سکتی ہیں یار. جی کثرت گریہ اور رقت قلبی کا یہ عالم تھا کہ حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور کچھ نصیحت فرمانے کے لیے بہت اصرار کے بعد آمادہ ہوئے. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان صحیح پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں وہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ الفاظ زبر زیر پیش جو ہے نا وہ آگے پیچھے کر کے تھے. چلو پڑھ دوبارہ پڑھ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پڑھا اور چیخ مار کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے فرمانے لگے میرے رب کا ذکر بلند ہے, سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے, سب سے اچھا اسی کا کلام ہے. پھر مفید کلمات فکر آخرت کی نسبت تلقین فرمائے. جی آگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران ملاقات آپ کی ظاہری حالت انتہائی خستہ دیکھ کر خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہریں, میں آپ کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے. اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئے, ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا السلام فی الواحد, یعنی تنہائی میں. آگے تابی ہے. جی تابی ہے. السلامت فی الواحد. السلامت فی الوحدہ. فی الوحدہ وحدہ کہتے ہیں تنہائی کو کہتے ہیں. یعنی تنہائی میں سلامتی ہے. جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے, غیر کے اندیشہ وار فکر سے بھی بے نیاز رہتا ہے, جس سے حقیقی خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت خلوت گزینی یعنی ایک طرف کو ہو کر بیٹھ جانا. خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت نصیب ہو گئی. وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اس کی تنہائی میں خلل واقع نہیں ہوتا. جو مخلوق کے خیال اور محبت میں محو ہو. میں نے محو کا ایک اور معنی بھی آپ کو بتایا تھا. جی ابو بکر. گم ہو جانا. محو کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ڈسٹر لے کر جب ہم لوگ کسی چیز کو صاف کرتے ہیں نا, ریموو, اس کو عربی زبان میں محو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مٹانے والا. ریموور کسے کہتے ہیں؟ اور مٹانے والا یہ محبوب دو عالم کی ایک صفت بھی ہے. یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں 99 نام. ایک نام ہے ماہی, ہے نا, مٹانے والا. حضور کا ذکر لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے.
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں کس چیز کا کن کے ساتھ لنک ہے۔ وہ خلوت میں بھی فارغ نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے فرمایا علیک بالقلب، اپنے دل کی حفاظت کر، جس علیک بالقلب، اپنے دل کی حفاظت کر۔ علیکہ جو ہے نا، یہ ویسے تھا علا آگے کا، آپ پر، آپ پر، یہ یہاں پہ کیوں کیا گیا ہے؟ علیکہ حفاظت کر، دل کو لازم پکڑو۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جو اور معنی بھی دیتے ہیں۔ علیکہ جو ہے نا، یہ معنی دیتا ہے بامانہ الزم، لازم پکڑو، بامانہ لازم پکڑو۔ تو ڈسٹر نیچے کریں، میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ سمجھا دوں، ذہن میں آ گئی۔ لائن جی نہیں ہے، لائن علیکہ کا مطلب کیا ہے؟ لازم پکڑو، بالقلب، جہاں بھی نہیں آ جائے گا۔ یہی تو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب اس کا معنی کیا کرنا ہے۔ چلے پھر کل دیکھ لیں گے اس کو، چلے اتنا کافی۔ کل آپ نے مجھے یہ یاد دلانا ہے، میں اس میں نا آپ کو ایک بڑی عام چیز جو ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول۔ تو ہم یہ کہہ کر کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں۔ ہاں؟ پکار رہے ہیں۔ ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ پکارنا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں یا، اپنی زبان میں پنجابی میں اوئے گل سن، اردو میں اے، یہ پکارنے کے طریقے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے کسی کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو یا لگائی گئی ہے اور آپ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ اصل میں جو یا ہے نا، یا یہ یا نہیں ہے۔ اس یا کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادعو، ادعو۔ ایک بندہ ہو تو ادعو، ڈھیر سارے ہوں تو ندعو، یہ بھی یاد رکھیں۔ ادعو کا معنی ہے میں پکارتا ہوں، ندعو کا معنی ہم پکارتے ہیں۔ اگر الف آ جائے گا تو میں، اور اگر نون آ جائے گا تو ہم۔ میں پکارتا ہوں، ہم پکارتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے ادعو رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کو پکار رہا ہوں، میں اللہ کے رسول کو، یہ ہے نا یا رسول اللہ، لام کے اوپر زبر جو ہے یہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ لام کے اوپر زبر جو ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ جس ہستی کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو اس کا اعراب جو ہے پھر وہ زبر کے ساتھ آتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کریں جی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو شروع ہے وہ کہاں ہے؟ با کا معنی سے، اسم کا معنی نام، لفظ اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم، تو آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ وہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔
وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، تو آپ نے یہ کیسے ترجمہ کر دیا شروع کرتا ہوں جی اللہ کے نام سے؟ کچھ شروع کرتے ہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں بھی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہنے والا۔ نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ترجمہ تو اسی طرح ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شروع ہے، شروع یہ کس لفظ کا آپ نے ترجمہ کیا؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے یہاں پہ وہ چیز ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ جو دماغ میں ہو۔ تقدیر کا معنی کیا ہے؟ جو دکھائی نہ دے۔ اور یہی تقدیر ہے نا جو دکھائی، اب وہ والا لفظ یہاں پہ دکھائی اصل میں یہ ہے اشرعو، اشرعو، اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب تادئو، اب تادئو اس کا جس کو کہتے ہیں ابتدا، ابتدا، اب تادئو میں شروع کرتا ہوں جی، میں آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ چلیں جی، اب آخر میں ایک